الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب ہنوز نامت و گفتن کمال بے ادبیست ادب گاہیست زیر آس مازرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید اینجا ایک بار تو سر اپنا جھکانے کے لیے ایک بار تو سر اپنا جھکانے کے لیے اپنے مقدر کو بنانے کے لیے معبود حقیقی کو منانے کے لیے 5 دفعہ فرض نبھانے کے لیے دن رات تجھے 5 دفعہ یاد کرے ہے معراج کا فیضان اٹھانے کے لیے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ہر دل عزیز پروگرام فضائل حج میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے حج کے مختلف مناسک کے بارے میں اور وہاں کی مصروفیات کے بارے میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے تھے۔ آئیے ہم آپ کو بتا دیں کہ آج اس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، مناسک حج کے سلسلے میں آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو معزز مہمان ہیں آئیے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے پہلو میں تشریف رکھتے ہیں حضرت العلامہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، شیخ الفقہ جامع نظامیہ اور ڈائریکٹر www.ziaislamic.com۔ محترم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ۔ اس کے علاوہ نعت پاک کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے جناب یوسف خان اعجاز صاحب کو۔ محترم پروگرام میں آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ ناظرین آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ جو عازمین روانہ ہو رہے ہیں حج کے لیے وہ ان مسائل سے حج کے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں یہاں سے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب سب سے پہلے مناسک حج کے سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ کیا اہم باتوں کا خیال رکھا جائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ابھی جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا آج کا عنوان مناسک حج ہے، اور اس سلسلے میں ابتداءً کیا رہنمائی کی جانی چاہیے، کیا رہبری کی جانی چاہیے، تو بس جواب کے طور پر کلام مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ پیش نظر رکھیں، جس میں رب العالمین نے حج کا تذکرہ کر کے فرمایا فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، جو حج کے دنوں میں احرام کے ذریعے سے حج کو اپنے اوپر فرض کر لے، فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، تو وہ حج میں 3 کام نہ کرے۔ رفث کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، فسوق کوئی گناہ کا کام نہ کرے، ولا جدال فی الحج اور کوئی جھگڑا والا معاملہ نہ کرے۔ یہ 3 باتوں سے رب العالمین نے حج کو جانے والوں کو روکا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ کرنے کے کاموں کی تفصیلات تو تفصیل کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کی احادیث شریفہ کے ذریعے سے بتلائی گئی، لیکن جو نہیں کرنے کے کام ہیں اس کو یہاں واضح کیا گیا کہ 3 کام نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیوں فرمایا اللہ پاک نے؟ اس لیے کہ اللہ پاک ہمارے نفوس کا بھی خالق ہے، ہماری نفسیات اور ہماری طبعیتوں کو جانتا ہے، اور کس طرح سے ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر نفس کی شرارتوں کی وجہ سے اپنی عبادتوں کو خراب کر لیتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حج کو جانے والوں 3 چیزوں سے بچو۔ زبان سے کوئی بیہودہ بات نہیں بولنا چاہیے، اور کوئی فحش منظر نہیں دیکھنا چاہیے، جذبات کو بھڑکانے والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا کی تمام مخلوق انسان مومن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ چیز پیش نظر ہونی چاہیے۔ اور پھر جھگڑا نہیں ہونی چاہیے فرمایا، کیونکہ عام طور پر کسی نہ کسی معاملے میں آدمی اپنے مزاج کے خلاف کوئی چیز دیکھتا ہے تو جذبات سے بے قابو ہو کر کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے، کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو اس کے حج کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ پاک تمام عازمین کو ان ہدایات ربانی کا پابند بنائے۔ آمین آمین۔ ناظرین آئیے اس پیاری گفتگو کے بعد
ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، کون بات کر رہے ہیں؟ مہاراشٹر کے واشنگ سے بول رہے ہیں جی ہمارا نام سنا قمری ہے۔ جی پوچھئے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی ہمارا یہ سوال ہے کہ جب ہم کعبہ شریف کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں جی 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 ہمارا سوال یہ ہے کہ جب ہم کعبہ شریف کو پہلی مرتبہ جی آپ اپنے ٹی وی کا والیوم کم کریں بہن۔ جب دیکھتے تو ایسی کون سی دعا پڑھے جو سب دعا کے برابر ہو؟ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، بھی آپ کے کال کا سوال کا جواب دیا جائے گا۔ آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام، میں آسام سے بول رہا ہوں۔ جی بھائی، ہاں میں اس بار حج پہ جانے والا ہوں، مطلب 29 تاریخ کو۔ تو بہت بہت مبارک بھائی۔ ہاں کون سے حج کے مطلب اچھا ہوگا؟ حج قران، حج تمتع، حج افراد؟ ٹھیک ہے، پہلی بار جا رہے ہیں بھائی آپ؟ ہاں میں پہلی بار جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، ابھی کال کر آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے اس کال کے بعد ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہم پوچھ رہے ہیں کہ ممی پاپا دونوں حج کر چکے ہیں اور وہ ساس سسر کے نام سے حج بدر کرنا چاہتی ہیں، تو وہ دوبارہ جا سکتی، سننے کی رکاوٹ آ گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے، آپ کے سوال کا ابھی جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے، وقت ہو چلا ہے اس وقت ایک کلام کا، ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف خان اعجاز۔ جی یوسف صاحب۔ وہاں ہے رحمت حق کی جھڑی، چلیے مدینے کو۔ وہاں ہے رحمت حق کی جھڑی، چلیے مدینے کو۔ نبی کا لطف پانے ہر گھڑی، چلیے مدینے کو۔ نبی کا لطف پانے ہر گھڑی، چلیے مدینے کو۔ ستاروں کو جہاں سے نور کی خیرات ملتی ہے، ستاروں کو جہاں سے نور کی خیرات ملتی ہے، کیوں تو کیوں دام رہے خالی کوئی، چلیے مدینے کو۔ تو کیوں دام رہے خالی کوئی، چلیے مدینے کو۔ کیا ہے ظلم جہاں پر، تو نبی کے پاس آ جاؤ۔ کیا ہے ظلم جہاں پر، تو نبی کے پاس آ جاؤ۔ قرآن کا فیصلہ ہے بس یہی، چلیے مدینے کو۔ قرآن کا فیصلہ ہے بس یہی، چلیے مدینے کو۔ وہاں ہے رحمت حق کی جڑی، چلیے مدینے کو۔ نبی کا لطف پانے ہر گھڑی، چلیے مدینے کو۔ حکومت جن کی ہے کونین پر، طیبہ میں رہتے ہیں۔ حکومت
کونین پر طیبہ میں رہتے ہیں حکومت جن کی ہے کونین پر طیبہ میں رہتے ہیں حمید و دین شرفی قادری چلیے مدینے کو سبحان اللہ۔ وہاں ہے رحمت حق کی کیا بات۔ جڑی چلیے مدینے کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیاری اپنے نعت پاک پیش فرمائی۔ ناظرین آئیے سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، اس کلام کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد مشکور آسنسول ویسٹ بنگال سے بول رہا ہوں۔ جی مشکور صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال یہ تھا کہ جو لوگ گزر چکے ہیں اس دنیا سے ان کے بدلے کیا حج بدل کیا جا سکتا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں بتائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ایک اور کالر کو ناظرین اس کال کے بعد اس سوال کے بعد شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ ہم سلیگوڑی سے علی سید بول رہا ہوں۔ جی سید صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہیلو، جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنا سوال بتائیں۔ آپ لوگ جو بھی دکھا رہے ہیں تو دین کے لیے بہت ہی بڑھیا خدمت آپ لوگ کر رہے ہیں، یوٹیوب نے بہت بڑھ چڑھ کر خدمت کیا ہے دین۔ جی جی، آپ لوگ کا ٹی وی تو ہر ٹائم ہم دیکھتے رہتے، دینی پروگرام جتنا بھی ہوتا ہے وہ ہر پروگرام ہم دیکھتے ہیں۔ جی بہت بہت ہی اچھا، شکریہ۔ بہت عمدہ پروگرام ہے۔ کوئی دینی سوال کرنا پروگرام چاہیں ہے۔ گے یا نہیں بھائی؟ سوال ہمارا ایک ہے، چھوٹا سا سوال ہے ارشاد جی کہ پوچھیے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ سورہ آراف آیت نمبر 194 جی جس میں بتا رہا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جسے مدد کے لیے پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندہ ہے، ٹھیک، تم انہیں پکارو، دیکھو تمہاری پکار میں جواب دے پاتا ہے یا نہیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ان الذین تدعون یہ آیت ہے۔ جی اچھی بات، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ قرآن کی تلاوت سے ہے دارین میں برکت، ایک حرف پہ 10 خیر لکھانے کے لیے آ، ماں باپ کی خدمت ہو کے حقدار کا حق ہو، ماں باپ کی خدمت ہو کے حقدار کا حق ہو، فردوس میں گھر اپنا بنانے کے لیے آ، مکے میں عبادت کے لیے اور مدینہ سرکار کو حال اپنا سنانے کے لیے آ۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، وقفے کے بعد دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب، یہ بول رہے ہیں کہ باپ ماں میرے حج کر چکے ہیں تو ساس سسر کے نام سے حج بدر کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کر سکتے ہیں حج بدر؟ ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں راجکوٹ سے گجرات سے ناظمہ بات کر رہی ہوں۔ جی ناظمہ، جی کیا میرا پوچھنا سوال چاہیں؟ یہ تھا جی کہ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے جی حج کا کوئی ارکان باقی رہ جائے تو کیا حج پورا ہو جائے گا؟ اور ایک نعت شریف کی بھی فرمائش تھی، ٹھیک، نور مصطفیٰ پائے ہیں پتھر مدینے کے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا، بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب سوالات کی طرف آتے ہیں ہم۔ مناسک حج کے موضوع پر ہم نے گفتگو کی، یقیناً تشنہ لبی رہ جاتی ہے، کعبے کو پہلی بار دیکھا اگر تو کیا دعا کرنا چاہیے؟ کعبۃ اللہ شریف پر جب پہلی مرتبہ نظر پڑے تو انسان کے جذبات نہایت ہی لطیف ہوتے ہیں، احساسات کی کیفیات ناقابل بیان ہوتی ہیں، بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور اس وقت جو دل کی حاضری ہوتی ہے، توجہ اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف ہوتی ہے، وہ انتہائی عظیم اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس لیے اس موقع پر کی جانے والی دعا کو قبولیت میں غیر معمولی اثر حاصل ہے۔ اب ایسے موقع پر دعا جامع کون سی کی جائے؟ بہن نے دریافت کیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی جامع دعا تعلیم فرمائی ہے۔ آپ نے یہ سکھایا کہ جب آپ کی نظر پڑھے تو اللہ کے دربار میں یہ دعا مانگو کہ اے اللہ تو مجھ کو ایسا بنا دے کہ میری ہر جائز دعا قبول ہو جائے، مجھ کو مقبول الدعا بنا دے۔ تو یہ دعا مختصر طریقے پر کریں گے آپ
تو یقیناً یہ جب قبول ہوگی تو پھر زندگی میں آپ کی جو بھی دعائیں آپ جائز اور نیک کریں گے وہ بھی قبول ہونے لگ جائیں گی. تو یہ مختصر جامع دعا ہے، اے اللہ تو مجھ کو مقبول الدعا بنا دے. سبحان اللہ. اس کے بعد مفتی صاحب سوال تھا کون سا حج کرنا افضل ہے؟ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں یہاں سے جانے والے حضرات کے لیے سہولت حج تمتع میں رہتی ہے. قران میں چونکہ تھوڑی مشقت بھی زائد ہے، ایک جو احرام حج اور عمرے کی نیت سے اکٹھا باندھ لیتے ہیں پورے حج کرنے تک اسی احرام میں رہنا ہوتا ہے. تمتع میں سہولت ہے، عمرے کا احرام باندھیں گے میقات سے، پھر وہاں پہنچیں گے، عمرہ کر لیں گے، احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے، نارمل لباس میں رہیں گے. پھر حج کے جو مخصوص ایام یعنی 8 تاریخ کو جانا ہوتا ہے لیکن 7 کی رات ہی کو لے جایا جاتا ہے، اس موقع پھر وہ حج کا احرام باندھ لے کر روانہ ہوں گے مینا کی طرف. سہولت حج تمتع میں ہے ان حضرات کے لیے جو جا رہے ہیں. جو آخر میں اگر پہنچ رہے ہیں 2 دن باقی. ہاں، اب ایسا موقع ہے کہ بالکل اخیر موقف میں اگر پہنچ رہے ہیں تو حج تمتع کرنے کی صورت میں ان کے لیے تھوڑی زحمت ہوتی ہے. وہ یہ کہ جا کے عمرہ کرنا، پھر عمرے سے فارغ ہونے کے بعد پھر احرام باندھ کر جانا، رش زائد ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ان کو حج افراد کرنے کی سہولت ہے. حج افراد یعنی احرام حج کی نیت سے باندھیں اور یہاں سے جب جائیں گے وہاں تو طواف قدوم کر لیں گے، اور حج میں جو سعی ان پر واجب ہے وہ پہلے کر لے سکتے ہیں. اس طرح سے جب سعی کریں گے تو احرام نہیں اتاریں گے، سر کے بال نہیں کاٹیں گے، بال کم نہیں کروائیں گے، اسی احرام میں رہیں گے، مینا روانہ ہوں گے. یا پھر اگر کوئی ہمت کرتا ہے عمرہ بھی کر لے اور حج بھی ادا کرے تو پھر اس کے لیے حج قران زیادہ فضیلت والا ہے. یعنی بالکل 2 دن میں پہلے پہنچ رہے ہوں تو یہیں سے عمرہ اور حج کا احرام باندھ کر جائیں اور وہاں پہنچیں، عمرہ کر لیں، عمرے سے فارغ ہو کر بال نہ کاٹیں، بال کم نہ کروائیں، بال نہ مڑوائیں، بلکہ اسی پابندیوں میں احرام کی رہتے ہوئے مینا روانہ ہو جائے، پھر حج کر کے بعد میں پھر وہ احرام کھولیں. تو حج قران 2 دن پہلے پہنچنے والوں کے لیے سہولت رہتی ہے. اور اگر وہاں جانے کے بعد عمرے کی کیفیت نہیں ہو سک رہی ہے، خالی طواف قدومی پر اکتفا کرنا ہے، تو حج افراد کی بھی گنجائش ہے. اور بہت پہلے جا رہے ہوں تو پھر ان کے لیے دونوں کے بالمقابل تمتع والا حج کرنا زیادہ سہولت کا باعث ہے. ثواب کے اعتبار سے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن سہولت رہتی ہے کیونکہ احرام کی پابندیوں میں اتنا طویل عرصے تک رہنا آسان بات نہیں ہوتی ہے، کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ حج تمتع کر لیں وہ لوگ. ٹھیک. اس کے بعد حج والدین کر چکے ہیں، اب یہ ساس خسر کی طرف سے حج کرنا چاہتے ہیں، ایسے میں کیا جو ہے نیت ہونی چاہیے؟ اپنا حج اگر فرض ادا کر چکے ہیں تو الحمدللہ وہ تو ذمہ داری پوری کر چکے ہیں. اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ اور دوسروں کی طرف سے حج کریں تو شرعاً اجازت ہے، یہ حج بدل ہوگا. اب 2 صورتیں ہیں، جن کی طرف سے کر رہے ہیں اگر وہ دنیا میں زندہ ہیں، موجود ہیں اور ان پر حج فرض ہو چکا ہے تو پھر وہ ان کو اپنا حج کرنے کے سلسلے میں ذمہ دار بنائیں. اگر ان پر حج فرض نہیں ہوا ہے تو ایسے ہی ان کی طرف سے ان کو بھی ثواب مل جائے کرنا چاہتے ہوں تو پھر ان کی طرف سے اجازت بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اگر دنیا سے وہ رخصت ہو چکے ہیں اور ان پر فریضہ حج عائد ہو چکا تھا تو ایسی صورت میں اب جو یہ کر رہے ہیں ان کی وصیت سے کر رہے ہیں یا اپنے طور پر کر رہے ہیں. اگر وصیت سے کر رہے ہیں تو پھر 1/3 کے حد تک وصیت کو پورا کرنا ہوگا. ہاں، دوسرے ورثہ بھی راضی ہے باقی پیسے دینے کے لیے تو پھر ان کے پیسوں سے کر سکتے ہیں. اگر دنیا سے جا چکنے کے بعد بھی اپنے پیسوں سے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اس کے سلسلے میں مسئلہ نہیں ہے، اپنی سہولت سے ان کی طرف سے حج کر لے سکتے ہیں. جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اس کے بعد ناظمہ صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ شرعی عذر کی وجہ سے حج کا کوئی رکن اگر چھوٹ جائے تو کیا کیا شرعی عذر اس کے اعتبار لحاظ سے حج کا رکن چھوٹ جائے تو کیا کریں؟ تو بہن یاد رکھیے گا، حج کے ارکان سے متعلق اگر کوئی ایسی عورتوں کی حالت ہو جائے جس میں وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی ہیں تو پھر ان کو شریعت نے ایک اچھی طرح کی رعایت اور سہولت دی ہے. وہ یہ ہے کہ پورے حج کے مناسک ادا کرتی رہیں. مینا میں جائیں گی، وہاں کا قیام کریں گی، عرفات میں جائیں گی، وقوف کریں گی، نمازیں نہیں پڑھیں گی، دعاؤں میں مصروف رہیں گی. پھر مزدلفہ کی رات میں آئیں گی، یہ سب کچھ وہاں کے ذکر و اذکار میں مصروف رہیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، کنکریاں چن لیں گی. مینا میں پھر آئیں گی 10 تاریخ کو، کنکریاں ماریں گی، قربانی دیں گی، قربانی دلوائیں گی اپنی طرف سے. پھر وہ سر کے بال انگلی کے 1 پور کی اتنی مقدار میں کم کروا لیں گی. ابھی اگر وہ پاک نہیں ہوئی ہیں تو پھر طواف نہیں کریں گی، طواف زیارت کو مؤخر کریں گی. اور 12 تک اگر پاک ہو جائیں گی تو اس کے اندر کر لیں گے. اگر کسی وجہ سے پاک نہ ہو تو وہ بعد میں بھی کر لے سکتی ہیں، جب تک قیام ہے کر لیں گی. اور طواف زیارت یہ ایسا فرض ہے کہ اگر یہ عذر کی وجہ سے چھوڑ کر آئی ہیں تو پھر ان کا حج ہی ادا نہیں ہوا. ان کے لیے باقی کے معاملات زندگی کے ازدواجی درست نہیں ہوں گے، وہ پھر آنے والے سال پہنچ کر وہ لازماً کرنا ہوگا ان کو. البتہ آخر میں ہوتا کیا ہے، طواف زیارت چھوٹتا نہیں ہے عذر کی وجہ سے، کیونکہ کافی وقت رہتا ہے آپ کو، وہ پاکی کے بعد آپ کر لے سکتی ہے اور عام طور پہ کر کے ہی آتی ہیں کوئی بھی. اب چھوٹنے والا جو
حج سے متعلق کام ہے وہ طواف وداع ہوتا ہے، رخصتی کا طواف۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ رخصتی کے موقع پر یہ صورتحال سے دوچار ہو جاتی ہے اور پھر ایسی صورت میں مزید قیام 7-8 دن کا ان کا ممکن نہیں رہتا ہے، تو شریعت نے یہاں ان کو رعایت دی ہے کیونکہ طواف رخصتی واجب ہے اور عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو کوئی بکرے کی قربانی دینا ہے نہ کوئی صدقہ دینا ہے، شریعت نے اس میں رعایت اور سہولت ان کو دی ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین آئیے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں آفتاب علم عرض کر رہا ہوں غازی آباد سے۔ جی آفتاب بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے حج کرنے کے لیے کوئی عمر کی بھی پابندی ہوتی ہے یا پھر کوئی بھی حج پہ جا سکتا ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ آپ ہی کو فقط ملی آقا، دونوں عالم کی سروری آقا، آپ آئے تو کفر و عصیاں کی چھٹ گئی ساری تیڑگی آقا، سادگی میں ہے دبدبا ایسا سر جھکاتی ہے قیصری آقا، رات دن جبریل دیتے ہیں آپ کے پاس حاضری آقا، آپ نے اس قدر نوازا ہے کیا ہے سیفی کو اب کمی آقا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین آئیے اس بریک کے بعد دیکھتے ہیں کوئی کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، کون ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں اللہ بخش خان بات کر رہا ہوں۔ جی اللہ بخش صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، بیٹی کی شادی ہے، پہلے شادی کرنا ہے یا بعد میں حج پہ جانا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا، بڑا اچھا جذبہ ہے۔ ناظرین آئیے نعت پاک کا وقت ہوا چاہتا ہے، پروگرام میں نعت پاک شامل کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف خان اعجاز صاحب۔ جی یوسف صاحب۔ اسی باعث نظر کو بھائے ہیں پتھر مدینے کے، اسی باعث نظر کو بھائے ہیں پتھر مدینے کے، کہ زیر پائے احمد آئے ہیں پتھر مدینے کے، نبی پاک کے پاؤں کے نیچے نرم بن جائیں، نبی پاک کے پاؤں کے نیچے نرم بن جائیں، کہاں سے یہ ہدایت پائے ہیں پتھر مدینے کے، کہاں سے یہ ہدایت پائے ہیں پتھر مدینے کے، اسی باعث نظر کو بھائے ہیں پتھر مدینے کے، صفا مروہ کے پتھر آج تک اقرار کرتے ہیں، مقدر ہم سے اچھے پائے ہیں پتھر مدینے کے، مقدر ہم سے اچھے پائے ہیں پتھر مدینے کے، کہیں مکے میں رہ جائیں نا چھوڑ کر طیبہ، فتح مکے کے دن گھبرائے ہیں پتھر مدینے کے، فتح مکے کے دن گھبرائے ہیں پتھر مدینے کے، اسی باعث نظر کو بھائے ہیں پتھر مدینے کے، بڑی حسرت سے کوئی طور تکتا ہے انہیں سیفی، کہ نور مصطفی پائے ہیں پتھر مدینے کے، اسی باعث نظر کو بھائے ہیں پتھر مدینے کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
بہت پیاری نعت پاک آپ نے پیش فرمائی، پتھر مدینے کی فرمائش تھی، بڑا جذباتی کر دیا آپ نے یوسف صاحب۔ ناظرین آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، کالز کا سلسلہ جاری تھا، سوالات آ گئے تھے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، حج کے لیے کیا عمر کی پابندی ہے؟ حج کے لیے جہاں تک عمر کی بات ہے، حج فرض انہی لوگوں پر ہوگا جو شرعی اعتبار سے سن بلوغ کو پہنچ چکے ہوں۔ بالغوں کے لیے استطاعت کے ساتھ حج فرض ہے۔ اب رہا حج کی ادائیگی کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، نفل حج ہے، چھوٹے بچوں کو بھی لے جایا جا سکتا ہے، نابالغ بھی حج کو جا سکتے ہیں۔ حج ادا کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں اگر وہ اپنی ماں کی گود میں بھی ہوں تو ان کو حج کو لے جایا جا سکتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام سے ایک صحابیہ نے دریافت بھی کیا تھا اپنے گود کے بچے کو بتا کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کا حج ہوگا؟ تو حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہوگا اور تم کو بھی اجر ملے گا۔ سبحان، بہت خوبصورت جواب نے سرفراز فرمایا۔ مفتی صاحب، اس کے بعد سوال تھا کہ جب احرام باندھا جاتا ہے اور طواف شروع ہوتا ہے تو ایک طرف جو ہے کھول کر کاندھا سیدھا طرف یہ چھپایا جاتا ہے، بایاں کاندھا، طواف ہونے کے بعد ڈھانک لیا جاتا ہے۔ نماز میں جو ہے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پورا ڈھانک لیا جاتا ہے احرام۔ کیا طریقہ ہے اصل میں احرام کی حالت میں نماز یا طواف کا؟ احرام کی حالت میں بنیادی طور پر چہرے کو اور سر کو کپڑا لگانا منع ہے، ڈھانکنا درست نہیں ہے، ان دو حصوں کا، چہرہ اور سر، ان کو ہر حال میں کھلا رکھنا ہے۔ اب رہا طواف، جب شروع کریں گے تو ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق اپنے سیدھے کندھے کو مکمل کھلا رکھیں گے، سیدھے ہاتھ کی بغل سے چادر کو لے کر بائیں شانے پر ڈال لیں گے، اتنا حصہ کھلا رکھنا ہے۔ یہ صرف طواف کی حالت میں ہے، باقی ہر وقت یہ دونوں کندھوں پر بھی چادر رہے گی۔ نماز بھی پڑھیں گے تو اسی طرح ہوں گے، صفا مروہ کی سعی بھی کریں گے تو اسی طرح ہوں گے۔ اب وجہ اس کی کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ ہم پابند ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے طواف کے موقع پر اجتباع فرمایا تھا، اس عمل کا نام کہ یہ حصہ کھلا رکھے اجتباع ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اجتباع فرمایا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے صرف طواف کی حد تک ہی فرمایا تھا، جو ہی طواف سے فارغ ہوئے آپ نے اپنے اس کندھے مبارک کو چھپا لیا تھا، چادر اس کے اوپر سے آپ نے اوڑھ لی تھی، اس لیے سنت کی ادائیگی کے لیے ہمیں یہی کرنا ہے۔ یہ پورے حج کے سفر میں بنیادی طور پر یہی نقطہ کار فرما ہے کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ ہم محمد طاہر کلکتہ سے بات کر رہے ہیں۔ جی بھائی فرمائیے، کیا پوچھیں گے؟ ہاں سر جی اپنا سوال بتائیں۔ میرا سوال ہے کہ میرے پر حج فرض ہو گیا، اللہ کا شکر ہے میرے پر حج فرض ہو گیا، لیکن اللہ کا شکر میرے 3 بیٹی ہے۔ جی جی۔ پہلی بیٹی کی عمر ہے 10 سال، دوسری کے 5 سال، تیسری کے 2 سال ہے۔ جی اب ہم لوگ جانا چاہتے کیسے جائیں حج پر؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ کے سوال کو، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے، میرا 1.5 سال کا بچہ ہے، مطلب میری دلی خواہش ہے میں اس سال اللہ تعالیٰ میرے حج سے کوئی اسباب بتائے۔ ظاہری طور پہ میں معاشی حالت سے کوئی حالت میں سے بھی ایسی نہیں ہوں کہ میں میرے لیے حج کے کوئی اسباب بن سکے، وہ غیب اللہ تعالیٰ اگر کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ ہمارا بھی نام اللہ تعالیٰ وہاں پر حاضری کے لیے لکھ دے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ لوگ حقوق العباد کی پوری حق تلفی کرتے، لوگوں کا مال دبا دیتے، میرے ساتھ بھی اس قدر ایسے ظلم ہوئے تو وہ لوگوں کو حج کی سعادت نصیب ہو رہی، تو کیا وہ لوگ کا حقوق العباد مزدلفہ میں معاف ہو جاتا کیا؟ ٹھیک ہے، بہت اہم سوال، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ یقیناً یہ سوال ہر وہ شخص جو صاحب ایمان ہے اس کو اس پر توجہ دینی چاہیے، صرف حج کرنے والے ہی نہیں، ہر عبادت والے۔ ناظرین آئیے اب سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، حج پر جانا ہے اور شادی کرنا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، ایسی صورت میں افضل کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے آدمی کی حالت پر یہ بات
منحصر ہے. جی. اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں ہے کہ اگر وہ نکاح نہ کرے جی. تو گناہ میں مبتلا ہونے کا اس کو یقین ہو گیا تو ایسے کے لیے نکاح کرنا فرض ہے. جی. اور اگر یہ حالت نہیں نارمل اگر حالت ہے جی. تو پھر ایسے کے لیے نکاح سنت ہے. اور اگر وسائل مہیا ہیں اور اسباب میسر ہیں حج کے اندر جانے میں یہ سہولت ہے تو الحمدللہ حج کی سعادت حاصل کر لے. اس لیے کہ حج کی برکت سے آنے والی زندگی میں بڑی خوشحالیاں آتی ہیں اور اس کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں. اگر نہیں اس کے برعکس اگر حالت ایسی ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہے تو پھر ایسی صورت میں فی الفور وہ نکاح کا معاملہ کر لے, کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا نکاح کی وجہ سے بھی اللہ زندگی میں برکتیں اور خوشحالی عطا کرتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر مالی اعتبار سے کچھ کمزور بھی ہوں تو نکاح کی برکت سے اللہ تبنگری عطا فرما دیتا ہے. مفتی صاحب اس کے بعد سوال ہے عمرے میں اگر عمرے کے لیے جائیں تو کیا حج فرض ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو تقریباً لوگوں کے ذہنوں میں ہے. وہ یہ ہے کہ اگر عمرہ کر لیں تو حج فرض ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا حج اسی پر فرض ہوگا جو حج کے دنوں میں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. اس کے علاوہ اگر کبھی بھی پہنچ سکا وہ لیکن عین حج کے دنوں میں وہاں نہیں رہ سک رہا ہے قانونی پابندیوں کی وجہ سے یا مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے تو حج اس پر فرض نہیں ہوگا. عمرے کے لیے چونکہ کم پیسے چاہیے, حج کے لیے زائد پیسے چاہیے, تو قوانین جو اس دونوں کے سلسلے میں لاگو ہیں اس کے اعتبار سے اگر عمرہ کر سک رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں حج اس پر فرض نہیں ہوگا. حج اسی وقت فرض ہوگا جبکہ حج کے لیے جتنی رقم درکار ہے اتنی یہ رقم کا مالک بن جائے, ضرورت سے زائد یہ رقم اس کے پاس رہے. ہاں البتہ مشورہ یہ دیا جائے گا کہ عمرے کے اتنے پیسے اگر کسی کے پاس فراہم ہیں تو تقریباً آدھے حج کے سلسلے میں انتظامات ہو چکے ہیں, باقی آدھے کا انتظام کر لیں کہ وہ حج ہی پر چلا جائے تاکہ حج بھی ادا ہو اور بقیہ مزید عمرے بھی وہاں ادا کر سکے. جی مفتی صاحب اس کے بعد حج فرض ہے لیکن 3 لڑکیاں ہیں, اختصار کے ساتھ حج اگر فرض ہے اور 3 لڑکیاں ہیں تو اب دیکھیے ان کی لڑکیوں کے لیے فی الفور آپ انتظام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے رشتے کا انتظام کر دیجئے. کرنا ہے فیوچر میں اس خیال سے حج کو مؤخر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آئیے اس وقت ہو چلا ہے کلام کا, اختصار کے ساتھ ہم کام لے رہے ہیں, کم وقت رہ گیا. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور جناب یوسف صاحب انشاءاللہ مفتی صاحب سے کل آپ پھر سوالات کر سکتے ہیں. کل اسی پروگرام میں مفتی صاحب کے ساتھ ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. ہماری پوری فضائل حج کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی یوسف صاحب. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان ہے تو قدوس ہے تو اعلیٰ سے بھی اعلیٰ شان تیری دریائے کرم تیرا ہے رواں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب کچھ بھی نہ تھا تھی ذات تیری جب کچھ نہ رہے گا تو ہوگا ادراک میں تو آئے گا کہاں لا الہ الا اللہ کتنے فلک کتنے عالم کتنے شرق و غرب کہاں تو جانے تیرے کتنے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
اقصا میں حمد و ثنا